اس 10 سالہ دور امامت میں امام کے کلامات بہت کم ہیں. امام کے جو کلام ملا ہے وہ بہت کم ہے. یہاں تک کہ اگر آپ شرعی کتب کھول کے دیکھیں گے جس میں شرعی مسائل ہیں، اس میں آپ کو شاید ایک بھی فرمان مولانا امام حسین کا نہیں ملے. یعنی اتنی کم ہم تک جو پہنچا ہے وہ بہت کم کلام پہنچا ہے. وہ بھی کلام جو پہنچا ہے وہ 28 رجب سے لے امام کے 10 محرم تک کے جو خطبات امام نے بیان فرمائے، جو کچھ بیان فرمایا، ہم تک صرف وہی کلام امام حسین کا پہنچا ہے. لیکن جو کلام ہم تک امام کا اس صورت میں پہنچا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ اس کلام کی تشہیر کریں. کلام بہت کم پہنچا. کلام کو اگر آپ اٹھائیں، اس کلام میں کل کی کل حیات ہے، آپ کی کل زندگی اس کلام میں ملے گی. اور اسی کلام میں سے شب عاشور کہ یہ جملے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. میرا عنوان جو مجالس میں اس اشرے میں رہے گا وہ اصحاب امام ہے. ہم ولایت پہ گفتگو کرتے ہیں، ولایت پہ بات کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم نے عملی ولایت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اپنے سامنے ایک عملی ولایتی معاشرہ نہیں دیکھا، ایک علوی یا حسینی معاشرہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے جب ہمارے سامنے نظام ولایت کی بات ہوتی ہے پوری سلطنتوں کی ضرورت نہیں ہے. چند افراد بھی مل کے بتا سکتے ہیں کہ ہم ولایتی ہیں. امام حسین کا یہ کلام، یہ وہ کلام ہے کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور امام چہاروں امام سجاد فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. اس بیماری کی حالت میں میں بہت مشکل سے اس خیمے تک پہنچا جہاں پر امام نے تمام اصحاب کو جمع کیا ہوا تھا. امام کہتے ہیں مجھے وہاں تک پہنچایا گیا، میں پہنچا اور میری کوشش تھی کہ میں اپنے بابا کے قریب اپنے کان اتنے کر لوں کہ مجھے سنائی دے کہ میرے بابا کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ میں دیکھوں، میں سن سکوں کہ میرے بابا کیا کہہ رہے ہیں، اس رات اپنے آخری کلام میں کیا کہنا چاہتے ہیں. اس وقت امام حسین نے حمد و ثناء پروردگار عالم کی شکر خدا بجا لائے اور اس کے بعد امام حسین نے تعریف کی اپنے اہل بیت کی اور اپنے اصحاب کی. اسی خطبے کے یہ جملے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کیا کہا. میرے بابا نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھے ایسے با وفا اصحاب جو مجھے ملے. یعنی میں نے اتنے با وفا اصحاب نہیں دیکھے. آپ کے سامنے 2 سال پہلے ایک اشرے میں کردار اصحاب امام حسین بیان ہوا تھا اور اس مرتبہ کوشش ہے کہ ان کے کردار کو تو کافی حد تک بیان کر چکے ہم، لیکن ولایت کے اعتبار سے ان کا کردار کیسا تھا وہ دیکھنا ہے ہم نے. امام فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھے. اب امام کی نگاہ کہاں ہے؟ امام کی نگاہ آپ ہم پہ نہیں ہے، امام کی نگاہ عام لوگوں پہ نہیں ہے، امام کی نگاہ مکہ اور مدینہ والوں پہ نہیں ہے، امام کی نگاہ کسی عام انسان کے صحابیوں پر نہیں ہے، بلکہ امام کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھے. یعنی انبیاء میں بھی، انبیاء کے اصحاب بھی امام حسین کی نگاہ میں ہیں، اپنے بابا کے اصحاب بھی امام حسین کی نگاہ میں ہیں، اپنے بھائی کے اصحاب بھی امام حسین کی نگاہ میں ہیں، رسول خدا کے اصحاب بھی امام حسین کی نگاہ میں ہیں. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت سلیمان، سب کو نگاہ میں رکھ کے 1,24,000 انبیاء کے اصحاب کو ذہن میں رکھ کر امام فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھے ایسے با وفا اصحاب جو مجھے ملے تھے. یعنی نگاہ حسین بہت بلند ہے اور اس بلند نگاہ میں جہاں اپنے اصحاب نظر آ رہے ہیں امام کو، وہاں کوئی اور نظر نہیں آ رہا. جس مقام پر، جس بلندی پر وہ اصحاب نظر آ رہے ہیں. یہ امام کا کلام، یہ امام کا فرمان جو شب عاشور امام بیان فرما رہے ہیں، کیا دیکھا ان اصحاب نے جو کسی اور کے اصحاب نے نہیں دیکھا. اصل چیز یہ تھی کہ رسول کو بہت بہترین اصحاب ملے، جید اصحاب ملے، بہت جناب سلیمان فارسی جیسے بہترین
جو سلمان فارسی جیسے بہترین اصحاب تھے، جناب ابو ذر جیسے بہترین صحابی تھے، مولائے کائنات کے پاس جناب مالک اشرف جیسا بہترین صحابی تھا. یعنی اتنے بہترین صحابیوں کے ہوتے ہوئے وہ صحابی جو مولائے کائنات کے نام پر اپنی جان کو نشاور کرتے، ان کے ہوتے ہوئے امام کہہ رہے میں نے نہیں دیکھے. یعنی ابو ذر کے ہوتے ہوئے کوئی کہے، اصحاب کے ہوتے ہوئے بھی امام کہہ رہے میں نے نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو صحابی ملے وہ فرد تھے، ایک وقت میں چند تھے، اور وہ چند بھی کچھ کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ ایک بہت بڑا لشکر تھا کہ جو خلاف تھا، لیکن فوراً بھڑک جاتے تھے، خلاف ہو جاتے تھے. جیسے پہلے آپ کے سامنے شب کی مجلس کا بیان ہوا تھا شاید کہ 60,000 کا لشکر امیر المومنین کے پاس تھا، اور 60,000 کے لشکر کے درمیان میں مولائے کائنات سینے پہ ہاتھ مار کے تڑپتے تھے کہ کاش کوئی ہو جو امین مل جائے، کاش کوئی سمجھنے والا مل جائے، کاش کوئی ولایت کو سمجھنے والا مل جائے، کاش کوئی میری بات کو سمجھنے والا مل جائے، اور کوئی نہیں مل رہا تھا. یعنی 60,000 کا لشکر ہے، اور لشکر بھی امیر المومنین کا ہے، لیکن اس میں کوئی قابل نہیں ہے. کل کا کل لشکر، غرض یہ کہ کل کا کل لشکر مولا کے ساتھ نہیں تھا، ساتھ تھے، جنگ لڑ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن وہی لشکر کھڑا ہو کے تلواریں بھی نکال رہا ہے، وہی لشکر مولا کائنات کے گلے پر تلوار رکھ کر اپنی بات بھی منوا رہا ہے. یعنی کل کے کل ایک جگہ پر، ایک سوچ پر، ایک فکر پر اکٹھے نہیں تھے، جنگ لڑتے ساتھ چلے جاتے تھے. اسی طرح رسول خدا کے صحابی تھے. آج میری تبلیغی مجلس ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ میرا ساتھ دیجیے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، یہ محمد والے محمد بلند سے بلند تک صلوات. جنگ احد، رسول نے کہا پہاڑی پہ سے نہیں ہٹنا. ہے تو رسول کے ساتھ سب کے سب، ہے تو رسول کے لشکر میں سب کے سب، لیکن رسول کہہ رہے پہاڑی سے نہیں ہٹنا. جنگ فتح ہوتی نظر آئی، پہاڑی سے ہٹ گئے کہ مال غنیمت سب اکٹھا کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو اکٹھا کرنا ہے. چند ایک کے سوا سب کے سب پہاڑی سے ہٹ گئے. دشمن نے گھوم کے دوبارہ حملہ کیا اور جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل گیا. یعنی تھے تو رسول ہی کے ساتھ، تھے تو لشکر رسول میں، لیکن پھر بھی رسول نے کہا تھا جو مرضی ہو جائے، چاہے جنگ جیت جائے، جب تک میں حکم نہ دوں تمہیں ہٹنا نہیں ہے. لیکن ہٹ گئے، رسول کی اس بات کے باوجود ہٹ گئے. یعنی سب کے سب رسول کے ساتھ لشکر میں تھے، لیکن ولایت کو سمجھتے نہیں تھے کہ ولی کا حکم ہے کہ جو مرضی ہو جائے نہیں ہٹنا ہے. لیکن پھر بھی جب جیتی ہوئی جنگ دیکھی تو اپنے مقام سے ہٹ گئے. لیکن اسی لیے یہی نگاہ میں کون ہے؟ یہی لوگ ہیں امام حسین کی نگاہ میں کہ یہ ایسے ہیں. اور میرے پاس کون ہے؟ میرے پاس کیا سرمایہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ. میں تم پر سے آج کی رات اپنی ولایت کو اٹھاتا ہوں. ان کی دشمنی، لشکر یزید کی دشمنی، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے. یہ مجھ سے جنگ چاہتے ہیں، یہ میرا سر چاہتے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ان کی دشمنی مجھ سے ہے. میں تمہیں کہتا ہوں تم نے اپنے وعدے کو وفا کیا ہے. آج حسین ابن زہرا تمہیں کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ، واپس پلٹ جاؤ اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ. یعنی شرمندہ بھی نہ ہونا، رات کا وقت ہے، راستے بتائیں گے اور ان راستوں سے گزر کے چلے جاؤ کہ یہ میرے دشمن ہیں. سب کے لیے اس سے پہلے کہ شرمندہ ہو، سب نے سنا ہوا ہے واقعہ امام چڑھا ہو پہنچا کہ کسی کی نگاہ نہ جھکے حسین کے سامنے، لیکن یہ کہا کہ وعدہ تم نے وفا کیا. اب جب وعدہ بھی وفا ہو چکا، ولایت بھی اپنی دکھا چکے، سب اپنے ولی کو ولی مان چکے، بیعت کر چکے، ہدف لے چکے، دوش پر ذمہ داریوں کو اٹھا چکے. اب جب چراغ کو جلایا تو سب کے سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں، سب اپنے مقام پر موجود ہیں اور کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان سب میں سب سے پہلا جملہ جو تھا، جو اپنی وفا کا ثبوت پیش کر رہا تھا، وہ حضرت غازی عباس کا تھا. اور اس کے بعد مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر اور باقی تمام اصحاب. یعنی یہاں پر جب امام حسین نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر پھر جب یہ جملہ کہا کہ میں نے نہیں دیکھے ایسے صحابی کہ جو باوفا مجھے ملے ہیں. یعنی دیکھا کہ کہیں ایسے ہیں جہاں منع کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے مقام سے ہٹ جاتے ہیں، کہیں ایسے ہیں جہاں پر علی کہتے ہیں تلوار نکالو، لشکر علی میں ہوتے ہوئے بھی
मौला कायनात की बात नहीं मानते, तलवार को नहीं निकालते, कभी बहाने बनाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, हम लश्कर अली में हैं, हम मौला अली के साथ हैं। लेकिन यहाँ अजीब मंजर है कि मौला कहते हैं कि विलायत उठा दी है, अब अपनी जानों को बचाओ और चले जाओ, और वो कहते हैं हुसैन सबसे पहले हम अपनी जान को कुर्बान करेंगे, लेकिन आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हमारी दर्सगाह करबला करबला है, हमारी दर्सगाह करबला करबला हक का सीधा रास्ता करबला करबला कुरान वो किताब है, घर से इनकलाब है, कुरान वो किताब है, घर से इनकलाब है। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। नारे सलावत ये इमाम के असहाब हैं, और सहाबी का मानी क्या है? विलायत पजीरी कहते किसको है? विलायत पजीरी कि मेरे उन्वान में शामिल है, तो जाहिर है पहले उन्वान समझ में आएगा तो अगली बात समझ में आ जाएगी। विलायत पजीरी के मानी क्या है। विलायत इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आगे बयान होगा कि इसकी मफ़हूम मानी क्या है और ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है। पजीरी किसको कहते हैं? पजीरी यानी इसको मज़हब इस्लाम को इस्लाम इसीलिए कहा जाता है कि अपना सब कुछ छोड़कर इस्लाम के लिए तस्लीम हो जाना। इसी तरह पजीरी का मानी ये है कि कबूल कर लेना, राजी हो जाना, रजामंद हो जाना, किसी भी चीज को कबूल कर लेना। विलायत पजीरी यानी विलायत को कबूल कर लेना, लेकिन किस अंदाज से कबूल करना कि वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान होगा आगे जाके। असहाबे इमाम हुसैन की विलायत पजीरी यानी विलायत को कबूल करना, और असहाबे इमाम हुसैन, असहाब किसको कहते हैं? असहाब कोई मामूली शख्सियत को नहीं कहते हैं। हमने जो सहाबी के मानी सुने हैं या हमारे जहनों में जो सहाबी है या जो मानी बताए गए हैं, सहाबी उसको कहते हैं जो साथ रहे, सहाबी उसको कहते हैं जो करीब हो, सहाबी उसको कहते हैं जो एक दस्तरखान पे साथ खाना खा रहा हो, सहाबी उसको है जो बिल्कुल करीब बैठ जाए,
جو آپ کی صحبت میں رہے، جو آپ کے قریب رہے، اس کو صحابی کہتے ہیں، جبکہ اصل معنی ہے صحابی، صحابیت کے یہ معنی نہیں ہے۔ اصل میں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی صحبت سے ہے۔ صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو جس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کے خیالات، اس کی روح، اس کا ہر چیز، جو کچھ وہ سوچ رہا ہے، ہر عمل اس کا اپنے اس ولی کے ساتھ مل جائے، میچ ہو جائے، اتنا میچ ہو جائے کہ اس جیسا ہو جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم صحابی وہ نہیں جو ساتھ بیٹھے، ساتھی سارے ساتھی صحابی نہیں ہوتے۔ صحابی جس کی سوچ اور فکر اور خیالات اور عقائد ہر چیز اپنے ولی جیسا ہو جائے، یعنی جس کی صحبت میں موجود ہے وہ اس جیسا ہو جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول کو صادق اور امین، کے آسان کر کے سمجھا دیتی ہوں، رسول کو کہا جاتا تھا صادق اور امین ہے۔ رسول اتنے صادق ہیں کہ کفار بھی اسلام سے پہلے، ابھی رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے بھی رسول کی صداقت کی گواہی دیتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ آپ نے اپنی اسلامیات میں بچپن سے پڑھا ہے کہ رسول نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کفار نے کہا تھا، مشرکین نے کہا تھا، ہم یقین کر لیں گے۔ اور اگر میں یہ کہوں اگر دیکھو تم اور نہیں آ رہا تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے۔ یہ کفار مشرکین کہہ رہے ہیں، اتنے سچے ہیں، اتنے صادق ہیں کہ نبوت سے پہلے ہی مشرکین گواہی دے رہے ہیں کہ اس سے بڑا صادق کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا سچا کہ جس کی صحبت میں کوئی آ جائے اس کا صحابی کہلائے تو وہی صادق، وہی سچا، وہی سب سے عظیم۔ رسول خود کہے کہ زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا۔ یعنی صحبت میں ایسے آئے کہ رسول کی ہر صفت کو اپنے اندر جذب کر لیا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ مولائے کائنات کی شجاعت پوری کائنات میں مشہور ہے، سب شجاعت علی ابن ابی طالب کے گن گاتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کی تلوار دو طرح سے چلتی تھی، سیدھی بھی چلتی تھی، دوسری طرف سے بھی چلتی تھی۔ یہی ہے نا، جتنے فضائل آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ اتنی تلوار مولائے کائنات کی چلتی تھی۔ خیبر میں ایسے مولائے کائنات نے تلوار کو چلایا، ایسے جبرائیل کے پروں تک علی ابن ابی طالب کی تلوار چلی گئی، ایسے دو انگلیوں میں درہ خیبر کو مولائے کائنات نے اگاڑا۔ یہ کون ہے؟ بازو حیدر کرار نے اٹھایا، کیسے مولائے کائنات نے اپنی تلوار کے ذریعے سے اسلام کو بلند کیا، کیسے مولائے کائنات نے عمرو بن عبد کے سر کو اڑایا ہے، کیسے مولائے کائنات نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ یعنی علی وہ کہ جس کی شجاعت کی گواہی قرآن بھی دے، علی وہ کہ جس کی شجاعت کی گواہی خود رسول اکرم دے، علی وہ کہ جس کی شجاعت کی گواہی خود آسمان کے فرشتے بھی دے، علی وہ کہ جس کی شجاعت کے لیے خود داد و تحسین 1,24,000 انبیاء بھی کرے۔ وہ اتنا شجاع، اتنا دلیر، اتنا بہادر، اتنا نڈر، اتنا میدان میں اتر جانے والا کہ پیچھے نہ دیکھنے والا، نہ ڈرنے والا، نہ بھاگنے والا، وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اب صحابی کس کو کہیں گے؟ جو فقط علی کے پیچھے نماز پڑھے نہیں، بلکہ صحابی علی وہ ہوگا کہ جو علی کی شجاعت کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اسی لیے کہا کہ مالک اشتر صحابی علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کی شجاعت کو ایسے جذب کیا کہ جب مالک میدان میں اترتے تھے تو دشمن کہتا تھا کہ مالک سے لڑنے کی جرت نہ کرنا کہ یہ سروں کو اڑا دیتا ہے۔ یعنی مالک نے علی کی جرت کو اپنے اندر جذب کیا، علی کی غیرت کو اپنے اندر جذب کیا۔ شہرتوں کو علی مولا، علی مولا،
एक तो एक नारे की तस्वीर लगाइएगा। मेरा आपने देखा मैं खुद बहुत मुख्तसर पढ़ती हूँ क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बात ज़्यादा पहुँचे आप तक। एक नारे मुख्तसर हो और एक वहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नारा लगाए बात मुकम्मल होने के बाद। ये मेरी बुरा ना मनाइएगा लेकिन ये मेरी इल्तजा है आपसे ताकि बात मुकम्मल आप लोगों तक पहुँच सके। मौला कायनात की शुजाअत है और जो शुजाअत को जज्ब कर ले वो सहाबी अली है। यानी सोहबत में बैठकर खाली अली अली नहीं करता, सोहबत में बैठकर ये नहीं चाहता कि मुझे इसके जरिए से जन्नत मिल जाएगी। यानी सहाबी कौन? जो सोहबत में बैठे और पूरी ज़ात हजरत अली इब्न अबी तालिब अपने अंदर जज्ब कर ले। यानी कोई देखे मालिक अशरफ को तो कहे कि हाँ ये अली का सहाबी है, जिसका वजूद बता दे कि हाँ शुजाअत किससे ली है, अली से ली है। और जब नमाज पढ़ रहा हो, जब इबादत कर रहा हो तो उसकी इबादत भी ऐसी हो कि लोग देख कर कहें कि सबसे बड़े आबिद का मानने वाला है, सबसे बड़े इबादत गुजार का मानने वाला है, सबसे बड़े साजिद का, सबसे ज्यादा सजदा करने वालों का ये मानने वाला है। क्योंकि ज़ाते अली को जज्ब किया है अपने अंदर, उसको कहते हैं सहाबी। यानी सब के सब सहाबी नहीं होते, जो सोहबत में बैठकर उस ज़ात को अपने अंदर जम कर ले, अपने अंदर जज्ब कर ले, जो उसकी तमाम ताकतों को, उसकी तमाम फजीलतों को, उसकी तमाम अच्छाइयों को, उसकी तमाम कमालात को अपने अंदर भी डालने की कोशिश करे, उसको सहाबी कहा जाता है। इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे जो मिले, जो मैंने देखे, यानी जब बाबा के दौर में देखे तो चंद थे जो सोहबत ले रहे थे और जज्ब कर रहे थे, नाना के दौर में देखे तो चंद थे जो सोहबत में थे और जज्ब कर रहे थे, यानी चंद मिले। लेकिन मौला हुसैन के सहाबी कैसे हैं? मौला हुसैन के सहाबी ऐसे हैं बखुदा, अगर आप शबे आशूर एक निगाह उस करबला के मक्तल पर डाले तो मक्तल में आपको सब के सब हुसैनी नजर आएंगे, किसी का नजरिया मुख्तलिफ नहीं होगा। जिसका अकीदा अकेले में भी उठाकर देखो तो हुसैन होगा, हर किसी की गुफ्तगू हुसैन होगी, हर किसी का कलाम हुसैन होगा, हर किसी की जुर्रत हुसैन होगी, हर किसी की गुफ्तार हुसैन होगी, हर किसी की इबादत हुसैन होगी। अगर मौला हुसैन इबादत के हैं तो असहाब इबादत में होंगे, अगर मौला हुसैन हिफाजत कर रहे हैं तो असहाब हिफाजत कर रहे होंगे, अगर मौला हुसैन कलाम कर रहे हैं तो असहाब सुन रहे होंगे। यानी हर कोई इतना करीब है सोहबत में कि इमाम सोचते हैं और असहाब समझ जाते हैं, इमाम हुक्म करते हैं और असहाब अमल कर रहे होते हैं। इमाम जो कह रहा है, वली इलाही जो कह रहा है, इसको कहते हैं हिदायत पजीरी और इनको कहते हैं असहाब। यानी अगर जुर्रत हुसैनी देखनी हो तो किसी भी सहाबी को उठाओ और उठाकर देखो कि हुसैन की जुर्रत किसे कहते हैं, तो मुस्लिम इब्न औसजा बताएंगे हुसैन की जुर्रत क्या है, अभी इब्न मुजाहिर बताएंगे हुसैन की जुर्रत क्या है, सुहैल बिन कैन अभी चंद दिन का मुसलमान बताएगा कि सुहैल जो है मुसलमान है लेकिन उस्मानी है, वो बताएंगे आपको कि इमाम हुसैन की जुर्रत क्या है। और फिर वो ईसाई आपको बताएगा जो भी चंद दिन पहले मुसलमान हुआ है, वह अलमी बताएगा आपको कि हुसैन की जुर्रत क्या है। यानी हर किसी की जात बता रही है कि जुर्रत हुसैनी क्या है। और फकत ये नहीं, हर सहाबी का कि इंशाअल्लाह आगे जाके बयान होगा, हर सहाबी का 72 के 72 का रिस्क अगर आप पढ़े मक्तल में आपको हर किसी का रिस्क नजर आएगा। जो कोई रिस्क पढ़ने जा रहा है अपनी तारीफ नहीं करता, अपना कलाम नहीं बोलता, अपने खानदान की तारीफ नहीं करता, अपने अजदाद की तारीफ नहीं करता, अपने माँ बाप की तारीफ नहीं करता, अपने मुसलमान होने पे फख्र नहीं करता। जो भी जाता है वो जाकर जब तारीफ करता है और फजाइल बयान करता है तो हुसैन इब्न अली की बयान करता है। जो भी जाता है तो तारुफ कराता है तो अपना तारुफ नहीं कराता बल्कि हुसैन इब्न अली का तारुफ कराता है, अपने अजदाद का तारुफ नहीं कराता, हुसैन इब्न अली के अजदाद का तारुफ कराता है। अपने मुसलमान होने पे फख्र नहीं करता बल्कि हुसैन इब्न अली के वली होने पर और उस वली के सहाबी होने पे फख्र करके बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबके अकीदे मिल चुके हैं, सबकी सोच मिल चुकी है, सबकी फिक्र मिल चुकी है। जो हुसैन सोच रही है वही तमाम असहाब सोच रहे हैं, सबकी फिक्रें और सोच एक जैसी है। इसलिए कुल के कुल हुसैनी। मौला हुसैन अज़मत मौला हुसैन के लिए बुलंद से बुलंद सलाम।
صحابیت کے معیار پہ آके یکجا ہو جاتے ہیں. یہ معیار صحابیت یہ نہیں ہوتا کہ صرف دسترخوان پہ کھانا کھا لو تو صحابی ہو جاتے ہیں. جو جذب کرتا ہے اس ساتھ کو. اور کربلا میں کل 72 کے 72 حسین تھے. یہ کمال امام حسین یہ تھا 72 کے 72 یہ تھے. اسی لیے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا ایسے جو بابا مجھے اور واقع جو نہیں آیا واقع اس مقام پہ نہیں تھا کیونکہ آ نہیں سکتا تھا. اس معیار حسین ابن علی پر اتر نہیں سکتا تھا اس لیے شاید نہیں آیا. لیکن جو آیا اس کی ذات کیسی ہے جو آیا یعنی علی اکبر میں نے کہا کل کے کل حسین لگ رہے تھے. کیسے حسین لگ رہے تھے؟ علی اکبر سے پوچھا کہ شہادت کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ چل پڑے. 13 سال کا بچہ ہے. یہ جملے آئمہ کے جملے ہیں, اماموں کے جملے ہوتے ہیں, یہ ہستیوں کے جملے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ سب کے سب حسین تھے اسی لیے ننھا سا بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ شہید شہادت موت سے زیادہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. جس کو شہادت شہد سے شیریں لگ رہی ہے یہ کلام کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا. یہ اس کا ہوتا ہے جس کی فکر جس کی سوچ حسینی ہو جاتی جس کی ذات میں حسین جذب ہو جاتے. اور یہ وہ امام حسین جب چلے گئے آج یہ کا محرم ہے اور آپ کے سامنے امام کی وہ روانگی بیان کی جاتی ہے جو مدینے سے چلے تھے. آقا 28 رجب کو امام حسین مدینے سے چلے ہیں اور مدینے سے چلنے کا عالم کیا ہے. جب شب آئی ہے نا 28 رجب کی تو امام حسین نصف شب تک عبادت میں رہے تھے. مولا عباس کو حکم دیا کہ قافلہ چلانے کی تیاری کرو. پوچھا کہ آقا کون کون ساتھ جائے گا؟ مولا عباس کو نام لکھوائے ہیں بتائیں امام حسین کے. جب نام بتائے نا داس تاریخ میں کہتے ہیں کہ لکھے ہیں مولا قاضی عباس نے وہ نام. شاید تبھی آپ اور ہم تک وہ تاریخ پہنچی ہے وہ بات ہم تاریخ پہنچے کہ کون کون تھا. لکھتے رہے مولا عباس قاسم ہے علی اکبر ہے فلاں ہے فلاں ہے سب نام لکھتے رہے. لیکن جب نام آیا نا بیویوں کا اور ان بیویوں میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عباس نے زینب کا نام لکھا. یہ نہیں کہا کہ کیوں جائیں گے کیونکہ عباس سوال نہیں کرتے مولا نے آگے. ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا جھکی ہوئی نگاہوں سے کہا کہ ہاں عباس زینب بھی جائے گی. عباس آگے کا سفر تو زینب نے طے کرنا ہے. عباس ہمارا تمہارا سفر تو 10 محرم تک ہو جائے گا. آگے کا سفر تو ام کلثوم نے طے کرنا ہے. عباس ہم تو کربلا میں رہ جائیں گے آگے کا سفر تو سکینہ نے طے کرنا ہے. عباس ہم کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ہمارے لاشوں کو رکھ دیا جائے گا لیکن آگے تپتے ہوئے صحراؤں سے اور بازاروں سے گزر کے علی کی بہو بیٹیوں نے جانا ہے. ہاں عباس ان کا نام لکھا جائے گا. حضرت عباس نے ناموں کو لکھا. امام حسین گزرے میں چلے گئے. نصف شب تک عبادت کی ہے مولا حسین نے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کوئی آپ کی عبادت قبول ہو گئی کہ مولا ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. امام حسین نصف شب کو اٹھے اور اب چلے نانا کے روزے. تاریخ کہتی ہے جب امام حسین نانا کے روزے پر گئے ہیں نا تو جا کر ایسی قبر سے لکھتے ہیں کہ جیسے بچپن میں رسول حسین کو سینے سے لگایا کرتے تھے. مولا حسین قبر سے لکھتے اور اس قدر روئے اور رو کر کہا نانا اب مجھے اپنے پاس بلا لو. نانا میرا یہاں دل نہیں لگتا. نانا حسین کو اپنے پاس بلا لو. رسول خدا کی لہر سے آواز آئی ہاں حسین اب وہ وقت دور نہیں ہے. حسین بہت چند تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو. نانا کی قبر سے رخصت ہوئے.
कब्र के बाद अपने भाई हसन की कब्र पे गए हैं। मौला हसन की कब्र के पर मुलाकात की अपने भाई से आखिरी, और ये मक्तल के जुमले हैं बाखुदा। नाना की कब्र पे गए तो चलते हुए गए, भाई की कब्र पे गए तो चलते हुए गए, लेकिन जब माँ की कब्र की बारी आई है ना, तो हुसैन आम तरीके से माँ की कब्र पे नहीं गए। खुदा आपके पाँव को सलामत रखे। रावी कहता है मैंने देखा आधी रात का वक्त है, हसन की कब्र से हुसैन जब चलते हुए जा रहे थे ना, तो ऐसे दौड़ रहे थे जैसे बहुत अरसे के बाद कोई बेटा अपनी बिछड़ी हुई माँ से मिलता है। हुसैन तेज तेज भागते हुए माँ की कब्र पे पहुंचे। जहाँ तक कब्र से मिलते नहीं उनको माँ की जानती कि माँ की कब्र से हुसैन के रुस्तम कैसे मिले। बस इतना पता है कि कब्र ज़हरा में ज़लज़ला आया, और यकीनन वो वक्त होगा कि ज़हरा फिर अपनी कब्र में चैन से नहीं रही होगी। हुसैन जब रिवायतों में है, इमाम फरमाते हैं, मासूम फरमाते हैं कि जब रोज़ महशर आएगा ना, और जनाब सैयदा के खून आलूद कुर्ता लेकर आएगी, एक कटा हुआ सर लेकर आएगी, एक मासूम बच्ची जिसके चेहरे पर तमाचा के निशान होंगे, उसका हाथ पकड़ा हुआ होगा, एक छोटा सा लाशा होगा, जनाब मोहसिन का एक छोटा सा लाशा होगा। जब इस आलम में आएंगी ना जनाब सैयदा, तो सबसे पहले अपने जख्मी हाथों को दिखाएंगी। पूछा जाएगा कि ये हाथ जख्मी कैसे हुए, तो बीवी रो कर कहेगी कि शिमरे नहीं जब हुसैन के गले में खंजर चला रहा था, मैं कभी अपना एक हाथ रख देती थी, कभी मैं अपना दूसरा हाथ रख देती थी। ऐसा ही नमाज, अरे वो तो दुश्मन समझ के मार रहा था, मैं क्या करूं, तेरा तो बेटा था, तेरा तो बेटा था। इसलिए क्योंकि सैयदा कब्र में नहीं गई, इमाम हुसैन के साथ गई सैयदा। काफिला तैयार हुआ, और रावी कहता है, अब्दुल्ला नाम है, वो कहते हैं कि मदीने में दाखिल हुआ, मैंने पूछा कि मदीने में इतनी खामोशी क्यों है, लोग कहाँ हैं? कहा कि ये मिस रात का वक्त है, हुसैन का काफिला चलने के लिए तैयार है, और हुसैन मदीना छोड़ के जा रही है। अब मैंने देखना चाहा छोड़कर कैसे जा रही हैं। कहते हैं मोहल्ला बनी हाशिम में दाखिल हुआ, कुछ सवारियां आई, ऊंट आई, जिन पर बच्चे सवार हो गए, जिन पर कुछ जवान सवार हो गए। कहते हैं उसके बाद कुछ ऐसे ऊंट आए जिन पर अमारियां थी, उन ऊंटों पर पर्दे लगे हुए। तो एक मर्तबा एक खातून आने से बाहर आई, घर से बाहर आई, एक 13 साल का बच्चा आगे बढ़ा, उस खातून को उस महमल में बिठाया, उस ऊंट को खड़ा कर दिया गया। एक और महमल आया, उसको बिठाया गया, फिर एक जवान आया, और जवान में आकर उस बीबी को उसने बिठाया। कहता मैं पूछता रहा ये कौन है, किसी ने बताया कि 13 साल का बच्चा जिस बीबी को बिठा रहा है ना, ये हसन की बेवा है। फिर कहा कि मैंने देखा 2 जवान हैं जो एक बुजुर्ग खातून को बिठा रहे हैं। मैंने पूछा कौन है, कहा कि अली की बेटी उम्मे कलसूम है। कहा उसके